ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زور قانون کی حکمرانی پر تھا۔ وہی معاشرے پھلتے پھولتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اسلامی اسکالر سے مکالمہ، بولے کہ غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قوانین ہونے پر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے معیار کو بلند کیا۔ غریب عوام کو نئے سال کا پہلا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 15 پیسے تک اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول 4 روپے بڑھ کر 144 روپے 82 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے اضافے سے 141 روپے 62 پیسے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل 4 روپے 15 پیسے مہنگا ہو کر 111 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئے سال پر پیٹرول بم پھینکنے سے بہتر تھا کہ عمران نیازی استعفیٰ دے دیتے۔ دنیا میں خوشی کے تہوار پر اشیاء سستی ہوتی ہیں، عمران نیازی نے مہنگائی کا بم گرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا رد عمل، بولے کہ حکومت کا دوسرا نام ظلم، استحصال اور بے حسی ہے۔ بے روزگاری سے بچانے کے لیے ظالم حکومت سے نجات پانا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نئے سال کا تحفہ ہے۔ عمران خان نے دعوے سے کہا تھا کہ 2021 خوشحالی کا سال ہوگا، اب 2022 آ گیا، خوشحالی کا وہ دعویٰ کہاں گیا؟ نئے پاکستان میں ہر سال گزشتہ برس کی نسبت زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں نااہل تھیں، ہمارے دور میں بدترین عالمی معاشی بحران تھا، مہنگائی کا بوجھ عوام کو نہیں اٹھانے دیا۔ نئے سال کے آغاز پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن الیکشن، معیشت، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے گفتگو کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، بولے کہ پاکستان ایک عظیم ملک، اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت ہے۔ پارلیمان میں فساد عام آدمی کی نظر میں سیاست دانوں کا وقار کم کرتا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا 2022 میں ملک و قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہتی ہیں کہ 2022 عوام کے لیے خوشحالی اور اچھے دنوں کا سال ثابت ہوگا۔ نیا سال تباہی سرکار سے نجات کا سال ہوگا۔ 2022 ووٹ چوروں سے نجات اور قانون کی بالادستی کا سال ہوگا۔ 2018 سے جو تباہی تبدیلی کے نام پر مسلط ہے، 2022 اس سے نجات کا سال ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے منی بجٹ روکنے کے لیے کمر کس لی۔ منی بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے حکومتی اتحادیوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ، احسن اقبال، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کو رابطوں کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ لیگی رہنما ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور خاف لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی اور جماعت اسلامی سے رابطے کریں گے۔ نون لیگ کا وفد ناراض حکومتی اراکین سے بھی ملے گا۔ اراکین کو منی بجٹ کے خلاف ووٹ دینے پر قائل کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب کا نئے سال کے آغاز پر کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط پاکستان کی جد و جہد جاری رہے گی، ہمارا عزم درپیش چیلنجز سے زیادہ بلند، نیا سال قوم کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ کشمیری اور فلسطینی عوام کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پوری قوم ملک کو کرونا سے پاک کرنے کے لیے ذمہ داری پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈاکٹرز کے لیے سال نو کا نیا تحفہ، عثمان بزدار کا ایڈ ہاک ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ایڈ ہاک سٹاف کی ملازمتوں میں 1 سال توسیع کرنے کا فیصلہ۔
عثمان بزدار نے ایڈ ہاک سٹاف کی ملازمتوں میں 1 سال توسیع کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایڈ ہاک ڈاکٹرز اور سٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی بروقت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے برطانیہ کے لارڈ ڈینیل ہینان کی ملاقات۔ گورنر پنجاب چودھری سرور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لارڈ ہینان کی گرین پاکستان کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کی تعریف، کہتے ہیں وزیر اعظم کے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ شاہراہ قراقرم تعمیر کرنے والوں کو سلام۔ پاک چین دوستی کی لازوال داستان۔ دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دی جانے والی شاہراہ قراقرم کی تعمیر پر دستاویزی فلم ویئر مین اینڈ ماؤنٹینز میٹ جاری کر دی گئی۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر 1966 میں شروع ہو کر 1986 میں مکمل ہوئی۔ 800 میل سڑک کے ہر میل پر ایک معمار جان سے گیا۔ جان دے کر راستہ بنانے والوں میں 82 چینی، 810 پاکستانی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ صوبے میں دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 27 مارچ کو ہوگی۔ 65 تحصیلوں میں 1628 ولیج نیبرہڈ کونسلز میں انتخاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو دوسرے مرحلے کا ابتدائی ڈیٹا پیش کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن 18 اضلاع میں 6048 پولنگ اسٹیشنز قائم کرے گا، جس میں 17000 پولنگ عملہ تعینات ہوگا۔ لاہور میں نون لیگی ایم پی اے پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں نقاب پوش 2 حملہ آور موٹر سائیکل سواروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ داتا دربار میں بلال یاسین کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ نون لیگی رہنما ایاز صادق، رانا تنویر اور ایم پی اے پیر اشرف رسول کے میو ہسپتال میں بلال یاسین کی عیادت۔ ایاز صادق بولے، سی سی ٹی وی شہر میں لگنے کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف سے کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ اور شہر میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گرفتار دہشت گرد افغانستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں سمیت دیگر کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے بارودی مواد، اسلحہ، پاسپورٹ اور اہم دستاویزات برآمد کر لی گئی۔ راولپنڈی میں قتل ہونے والی پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کی لاش سردخانے سے مارچری منتقل کر دی گئی۔ مقتولہ کی لاش کو آج ہی امریکہ روانہ کیے جانے کا امکان۔ امریکی نژاد پاکستانی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے کیس میں مزید 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم سمیت 6 ملزمان کو ڈیوٹی جج طلعت وحید کی عدالت میں پیش کیا۔ خوشاب کے نواحی گاؤں ہڈالی میں ڈکیتی کی واردات۔ 5 نامعلوم ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ سے نقدی اور زیورات لوٹ لیے۔ ڈاکو جاتے ہوئے 14 ماہ کے بچے کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس، آر پی او سرگودھا سے رپورٹ طلب کر لی۔ کورونا کے پاکستان پر وار جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 6 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں کی کل تعداد 28,933 تک جا پہنچی۔ متاثرہ افراد 12,95,933 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 4,82,029، پنجاب میں 4,45,107 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 1,81,402، اسلام آباد میں 1,08,666، بلوچستان میں 33,638، گلگت بلتستان میں 10,429 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 28 करोड़ 85 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 54,53,000 से तजावुज कर चुकी। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 8,46,000 से जायद। ब्राज़ील में 6,19,000 से जायद। भारत में 4,81,000 से जायद। बरतानिया में 1,48,000 से जायद। इटली में 1,37,000 से जायद। स्पेन में 89,000, फ्रांस में 1,23,000 से जायद। मैक्सिको में 2,99,000 से जायद अफराद जान से जा चुके। पाक बहरिया के 2 अफसरान की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में रियर एडमिरल फैसल अमीन और रियर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह शामिल हैं। दोनों अफसरान ने 1992 में ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। दोनों अफसरान कमांड एंड स्टाफ में अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके। सबसे पहले तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी खुशियां आपको इस साल में नसीब हों। हमारी क्रिकेट टीम को बहुत सारी खुशियां नसीब हों, परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी हो। पिछले 3-4 महीने में जब से मैं चेयरमैनशिप संभाली है सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैं इसका पहले भी तज़किरा कर चुका हूं कि लोग वंडर करते हैं कि जी टीम में जो एक जो फड़क है, एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो किस तरह से ये आई है। सो उसका मैं जल्दी से आपको फिर से बता दूं कि वजह क्या हो सकती है। देखें, जब लीडरशिप को आप प्रमोट करते हैं और फिर लीडरशिप ओन करती है प्रोडक्ट को, तो फिर परफॉर्मेंस निकलती है और एक फिर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस सबका उसमें निखर के सामने आता है। और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस साल में मेरी तरजीह होगी। एज ग्रुप क्रिकेटर्स को वजीफा और मुसाबकती क्रिकेट देने का फैसला किया है। अंडर 19 और वुमेन्स PSL के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट करने पर गौर किया जा सकता है। फैंस कौमी क्रिकेट का असासा है, इन्हें हर मुमकिन सहूलियत देंगे। इस साल बड़ी टीमें पाकिस्तान आएंगी।